السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاک اسٹڈی کے لیکچر میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا آئین تھا جو 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ اس سے پہلے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی گئی تھی جو کہ 12 مارچ 1949 کو پاس ہوئی، جس کا مقصد تھا کہ ملک کے لیے آئندہ آئین کس طرح سے تشکیل دیا جائے اور کون سی اسلامی دفعات اس میں شامل کی جائیں، لا میکنگ پروسیس کیا ہونا چاہیے اور پرنسپلز آف اسلام کون کون سے اس میں ایڈ کیے جائیں۔ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو مختلف پروویژنز ہیں 1956 کے آئین میں، وہ ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل اس میں شامل کیا گیا پریزیڈنٹ کو، کہ پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، اس کو کون الیکٹ کرے گا، اس کی ایج کتنی ہوگی اور کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو الیکٹ کیا جائے گا، اور اس کی اتھارٹیز یا پاورز کیا ہوں گی۔ تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ 1956 کے آئین کے مطابق چیف اینڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، اور اس کو نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے جو ممبران ہوں گے وہ میجارٹی ووٹ سے الیکٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کا مسلمان ہونا جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا۔ ایج جو ہے وہ اس کی 40 ایئر رکھی گئی منیمم، اور 5 سال کے لیے اس کو الیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے اختیارات یا پاورز اس کو کون سی دی گئیں کہ وہ پرائم منسٹر کو اپائنٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ صوبے کے جو گورنرز ہوں گے، مختلف صوبوں کے جو گورنرز ہوں گے ان کو اپائنٹ کرنا، سپریم کورٹ کے ججز کو، ایڈیٹر جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، ان سب کو اپائنٹ کرنا جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہوگی؟ وہ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہوگی 1956 کے آئین کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس بلا بھی سکتا ہے، ملتوی بھی کر سکتا ہے، اور خود نیشنل اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویٹو پاورز دی گئیں کہ وہ کسی بھی بل کو جو کہ نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے قانون بنانے کے لیے، اس کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے اور ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ فائنل اپروول جو ہے وہ کسی بھی بل کی وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہے کہ وہ اس کو فائنل اپروول دے گا۔ تو اس کو یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ اس بل کو ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے اور ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ اختیارات دیے گئے کہ مختلف جو پنشمنٹس دی جاتی ہیں کورٹس کی طرف سے، ان کو وہ کم بھی کر سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، ان میں ریڈکشن بھی کر سکتا ہے۔ یعنی کہ مختلف عدالتوں سے جو پنشمنٹ ملتی ہیں کسی شخص کو، فار ایگزامپل اگر سزائے موت دی گئی ہے اور وہ پریزیڈنٹ سے اپیل کرتا ہے، تو معافی کی اپیل کرتا ہے، تو پریزیڈنٹ جو ہے اس کی سزا میں کمی کر سکتا ہے کہ وہ اس کو سزائے موت سے عمر قید میں تبدیل کر سکتا ہے، یا کچھ ٹائم پیریڈ یا کچھ سالوں کے لیے کچھ سالوں کی سزا میں بھی اس کو کنورٹ کر سکتا ہے۔ ساتھ میں جو ہے اس کو کیش پیمنٹ کی بھی سزا دی جا سکتی ہے، یا مکمل طور پر بھی اس سزا کو وہ معاف کر سکتا ہے۔ یہ اختیارات اس کو معافی کے دیے گئے۔ سیکنڈ جو پروویژن 1956 کے آئین میں شامل کی گئی وہ پرائم منسٹر کی تھی، کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف دا میجارٹی پارٹی ہوگا۔ میجارٹی پارٹی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ الیکشن میں جو پارٹی ون کر کے آئے گی، ملک میں جنرل الیکشن کروائے جائیں گے، اور اس میں جو پارٹی ون کر کے آئے گی، جو جیتی ہوئی جماعت ہوگی، اس کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا، اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس ہوگا۔ ہاؤس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ لیجسلیٹو باڈی جو ہوگی، ملک کا قانون ساز ادارہ جو ہوگا، نیشنل اسمبلی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا لیڈر ہوگا پرائم منسٹر۔ اس کے علاوہ وہ ہیڈ آف دا کیبنٹ ہوگا۔ کیبنٹ یا کابینہ جو ہے وہ مختلف وزراء کے اوپر مشتمل ایک جماعت ہوتی ہے جو کہ پرائم منسٹر کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے مختلف امور کی سر انجام دہی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو عہدے سے کون ریموو کر سکتا ہے، وہ اختیارات دیے گئے پریزیڈنٹ کو، کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اس کے عہدے سے ریموو کر سکتا ہے۔ کیبنٹ یا کابینہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی رسپانسیبل ٹو دا نیشنل اسمبلی ہوگی، یعنی کہ اجتماعی طور پر وہ اپنے کسی بھی ایکٹ یا کسی بھی کام کی سر انجام دہی میں یا کسی بھی معاملے میں وہ نیشنل اسمبلی کو جواب دہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ پروویژن شامل کی گئی 1956 کے آئین میں،
وہ نیشنل اسمبلی جو ہے اس میں پریزیڈنٹ کی شمولیت بھی ہوگی اور جو ممبران الیکٹ ہو کر آئیں گے وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ تو 300 ممبران کی تعداد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں شامل کی گئی۔ یہ جو 300 ممبران تھے یہ ایسٹ اور ویسٹ دو جو ونگز تھے پاکستان کے ان دونوں کے اوپر یہ مشتمل ہوں گے، یعنی کہ 300 ممبر جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں کو ملا کر ٹوٹل نیشنل اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ 300 ہوں گے۔ عورتوں کے لیے کتنی سیٹ ریزرو کی گئیں 1956 کے آئین کے مطابق؟ تو ایسٹ پاکستان سے 5 خواتین کی سیٹ اور ویسٹ پاکستان سے بھی خواتین کی سیٹ جو تھیں وہ 5 ریزرو کی گئیں۔ اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کو فائنانس کے اوپر کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ دیا گیا۔ نیکسٹ جو پروویژن شامل کی گئی وہ گورنرز کی ہے۔ جس طرح سے اسٹیٹ لیول پہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اسی طرح پروونشل لیول پہ ہیڈ آف دا پروونس جو ہے وہ گورنر ہوتا ہے۔ تو گورنر کو پریزیڈنٹ اپائنٹ کرے گا اور چیف منسٹر جو ہے اس کو گورنر اپائنٹ کرے گا ود دی کنسلٹیشن آف پریزیڈنٹ۔ نیکسٹ جو پروویژن ہے وہ پروونشل اسمبلی کی ہے کہ صوبائی سطح پر قانون ساز ادارہ جو ہوگا وہ پروونشل اسمبلی کے نام سے جانا جائے گا اور ہر پروونشل اسمبلی میں 80 ممبران شامل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی جو سیٹس تھیں وہ 10 رکھی گئیں ہر پروونشل اسمبلی میں۔ نیکسٹ آتے ہیں جوڈیشیل اسٹرکچر پہ۔ عدالتی اسٹرکچر کیسا ہوگا؟ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ہائیسٹ فورم ہے انصاف کو لے کر پاکستان میں۔ تو اس کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کو پریزیڈنٹ اپائنٹ کرے گا اور سپریم کورٹ کے پاس اپیلیٹ اور اوریجنل دونوں اختیار سماعت ہوں گی یا جورسڈکشن ہوں گی، یعنی کہ اپیل کو لے کر ہائیسٹ فورم جو ہے وہ پاکستان میں سپریم کورٹ ہے اور اس کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کو پریزیڈنٹ اپائنٹ کرے گا۔ اسی طرح سے صوبائی سطح پر جو ہائیسٹ فورم ہوگا جوڈیشیل وہ ہائی کورٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک پروویژنز شامل کی گئیں کہ 1956 کے آئین میں اسلامی دفعات کس طرح سے شامل کی جائیں گی اور کون کون سی ہوں گی۔ تو فرسٹ آف آل جو تھا وہ ملک کا نام جو ہے وہ کیا رکھا جائے، تو اس میں یہ رکھا گیا کہ the name of the country will be Islamic Republic of Pakistan۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ ساتھ ساتھ اس میں یہ شامل کیا گیا کہ اعلیٰ اختیارات یا سورینٹی یا اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوگا اور جو بھی حکمران آئیں گے حکومت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے نائب یا خلیفہ کی حیثیت سے ان اختیارات کو استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یعنی ملک کے سربراہ کا مسلمان ہونا جو ہے وہ لازمی رکھا گیا۔ اسلامک ایڈوائزری کونسل قائم کی گئی یعنی کہ اسلامی مشاورتی کونسل۔ اس کا کام یہ تھا کہ ملک میں ملکی سطح پر یعنی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی دونوں سطح پر ایسے قوانین بنائے جائیں جو کہ اسلام کے اصولوں کے منافی نہ ہوں، یعنی کہ اسلام سے وہ انحراف نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شامل کیا گیا کہ کوئی بھی لا ملک میں ایسا نافذ نہیں کیا جائے گا جو اسلامی اصولوں کے خلاف ہو۔ تو یہ 1956 کے آئین کی دفعات تھیں یا پروویژن تھیں جو اس میں شامل کی گئیں۔ یہ آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا ملک میں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ آئین زیادہ عرصہ تک نہ چل سکا بلکہ صرف 2.5 سال کے عرصہ تک یہ آئین چلا۔ اس آئین کے مطابق نہ تو ملک میں جنرل الیکشن ہوئے اور نہ ہی کچھ اور جو اس میں چیزیں شامل کی گئیں ان کے اوپر عمل کیا گیا۔ بالآخر 27 اکتوبر 1958 کو جنرل ایوب خان نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ 1962 کا آئین ہوگا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جو بھی آپ کا کویسچن ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔